أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر یحییٰ جو کہ امت مرزائیہ کے مربی ہیں، انہوں نے ایک میرے خلاف ویڈیو بنائی، اس کا جواب ہے۔ در حقیقت ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کچھ عرصہ قبل چیلنج دیا تھا مجاہدین ختم نبوت کو کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی یا نہیں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس چیلنج کو اس بندہ نچیز نے قبول کیا اور ڈاکٹر یحییٰ نے شرائط میں ہی راہ فرار اختیار کر لی۔ نہ صرف راہ فرار اختیار کی بلکہ دجل و فریب، دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کا بھرپور مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت خبیثہ پہ عمل کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں اس کی ویڈیو کا جواب مفصل دوں، آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب شرائط کا معاملہ چلا تو اس دوران ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو اس بات کا پابند کرنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب آئیے، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف اور صرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ جو صحیح احادیث ہیں ان سے حتیٰ کہ عیسیٰ والے الزام سے بری کریں۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب اس چیز پر قطعاً آمادہ نہیں ہوئے، کہنے لگے جی آپ کے بزرگوں کی تحریریں پیش کروں گا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ قرآن و حدیث مرزا صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے حتیٰ کہ عیسیٰ والے الزام سے بری کرنے میں، تو آپ اس کے بعد جس کی مرضی تحریریں پیش کر دیں۔ نہ اس پہ آمادہ ہوئے، نہ صرف قرآن و حدیث سے بات کرنے پہ آمادہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے راہ فرار اختیار کی، بلکہ حقیقت میں یہ ان کی بے بسی اور لاچارگی تھی، اور دوسرے لفظوں میں ان کا اعتراف تھا کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حتیٰ کہ عیسیٰ والے الزام سے بری کرنے میں قطعاً سپورٹ نہیں کرتے۔ تو آئیے ناظرین، ان شرائط میں اس نے راہ فرار تو اختیار حاصل کی ہی تھی، لیکن اس کے برعکس ڈاکٹر یحییٰ نے میرے ہی خلاف ایک ویڈیو بنا کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ لانچ کی۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آج مختصراً آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں، تو ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی ویڈیو میں کیا کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ 14 اپریل کو ایک چیلنج دیا تھا ایک ویڈیو کی شکل میں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے
کبھی بھی قرآنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک یا توہین نہیں کی۔ اور اس میں ہم نے کچھ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان کو باقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ مناظرہ کے لیے بلایا تھا، اور باقیوں کو عمومی طور پر ہم نے یہ چیلنج دیا تھا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھلا چکے ہیں کہ کس طرح شمس الدین صاحب جو ہیں، جو ویسے بہت جناب بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں جی قادیانی میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، اور گویا میں بیگ نکالتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے، زپ کھولتا ہوں تو یہ وہ ہو جاتا ہے، یہ جناب اس چیلنج سے دوڑ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے آپ کو یہ دکھلایا کہ یہ جو عرفان محمود برق صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے اس چیلنج سے فرار اختیار کر لیا انہوں نے۔ اور پھر یہ مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں، جو کہ پاکستان سے مفرور ہو چکے ہیں، وہی مولوی مبشر شاہ صاحب جو کہتے ہوتے تھے، جو نعرہ لگاتے ہوتے تھے کہ جناب ختم نبوت کے لیے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ انہوں نے موت قبول نہیں کی جی، وہ پاکستان سے دوڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال ہم نے جو بتلانا تھا وہ یہ کہ مولوی بشیر شاہ صاحب بھی ہمارے اس چیلنج سے فرار اختیار کر گئے، یہ بھاگ گئے تھے۔ آج جو ہم آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں، وہ ہے یہ ہیں جناب، انہوں نے خود ہی اپنا یہ نام لکھا ہوا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو کس طرح لکھ لیتے ہیں یہ لوگ۔ محترم المقام ہے جی، ہمارے جیسا کوئی انسان ہے وہ لکھتا ہے خاکسار، یہ کہتے ہیں محترم المقام جناب عبید اللہ لطیف صاحب۔ ٹھیک ہے جی، اپنا قد اونچا کرتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال جی، یہ ناظرین، آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ پہلا اعتراض ڈاکٹر یحییٰ نے یہ پیش کیا، میری ایک ویڈیو کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی تھی اس کو پیش کر کے کہا کہ یہ میں نے محترم المقام کیوں لکھا ہے، خاکسار نے لکھا، دوسرے لفظوں میں اس نے طنز کی۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب سن لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوگا، اور جو اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ سے وہ محبت کرتی ہے، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی حقیر اور ذلیل تصور کریں گے، یعنی کہ اپنے مسلمان مومن بھائیوں کو اپنے سے معزز جانیں گے، اور وعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کو اپنے مد مقابل ذلیل تصور کریں گے اور اپنے آپ کو کافروں کے مد مقابل عزت دیں گے۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میری یہ ویڈیو در حقیقت قادیانی حضرات کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگ ہمارے نزدیک مرتد، زندیق اور دنیا کی بدترین قوم ہیں، ذلیل ترین اور گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ تم کیا ہو؟ تمہارا خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی قدم قدم پر گستاخی کی، جس نے دیگر انبیاء کی گستاخیاں کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کی، قرآن و حدیث کی توہین کی، تو سن لیجئے وہ ہمارے ایک عام کارکن کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری نظروں میں تمہاری اوقات، اس بنیاد پر کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ وَعِزَّةٍ الکافرین، کہ کافروں کے مد مقابل اپنے آپ کو معزز جانو اور کافروں کو ذلیل سمجھو۔ اس لیے ہم تمہیں کافر، زندیق اور مرتد سمجھتے ہیں اور تمہیں انتہائی ذلیل سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ میں نے محترم المقام لکھا ہے۔ اور جو مسلمان دوست ہیں
उनके लिए मैंने खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत अपने लिए लक़ब इस्तेमाल करता हूँ। खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत और अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की चाकरी करने वाला एक मामूली शख्स भी जो है, मैं उसको अपने सिर का ताज समझता हूँ और अपने आप को उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि वो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और खासा ख़त्म नबूवत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना आप कुर्बान किए बैठे हैं। ये है हमारी हैसियत। आगे चलिए, अगली बात का आपको जवाब देता हूँ कि आगे डॉक्टर याहिया ने क्या कहा। अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, ये देख लें जनाब, ये जितनी लंबी माशाल्लाह इनकी दाढ़ी है और उतनी ज़्यादा ही ये डींगे मारते होते हैं कि मैं ये कर देता हूँ और वो कर देता हूँ, और जब मनाजरे की तरफ बुलाओ तो पिछली दफ़ा जब इनको नाज़रीन, आपने देखा कि दूसरी हिट डॉक्टर याहिया साहब आपने मेरी दाढ़ी पर की है। यकीनन ये आपका राइट है, आपका हक है, क्योंकि आप लोगों की फितरत है। यहूदो नसारा के एजेंट और इबलीस के पैरोकारों को सुन्नत रसूल पर अमल होता हुआ क्यों कर बर्दाश्त हो सकता है। मैंने ये दाढ़ी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके फरमान के मुताबिक रखी। सहीहुल बुखारी में ये रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मूँछों को अच्छी तरह काटो और दाढ़ी को अच्छी तरह बढ़ाओ। इसी तरह सहीहुल मुस्लिम में रवायत है, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मूँछों को काटो और दाढ़ियों को लटकाओ और मजूसी यानी आतिश परस्तों की मुखालफत करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूँछों को अच्छी तरह काटो और दाढ़ियों को अच्छी तरह बढ़ाओ और यहूद की मुशाबहत इख्तियार न करो। तो डॉक्टर याहिया साहब, आप लोग यहूदो नसारा के एजेंट हैं, अंग्रेज के खुद काश्ते पौधे के पैरोकार हैं, तो आपको यकीनन दाढ़ी से तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि किसी यहूदी और ईसाई की जब मुखालफत की जाए तो यहूदो नसारा के एजेंटों को बड़ी तकलीफ होती है। जैसे मैंने सही मुस्लिम की रवायत बयान की कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मूँछों को कटाओ, दाढ़ियों को बढ़ाओ और आतिश परस्त मजूसियों की मुखालफत करो, उनकी मुशाबहत इख्तियार न करो। तो यकीनन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी आतिश परस्त था। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप ही के कृष्ण जी ने, कृष्ण कादियानी ने, कृष्ण पेंथी जी, डॉक्टर याहिया साहब, ये बात लिखी है कि हमारा खुदा खा जाने वाली आग है। अपने खुदा को आग करार दिया तुम्हारे कृष्ण पेंथी ने, और मजूसी भी आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले, और तुम्हारे कृष्ण पेंथी की खुदा भी आग है खा जाने वाली। तो फिर तुम्हें तकलीफ तो बनती है ना तुम्हारी, के दाढ़ी से तकलीफ होना और होगी। और ये मैंने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर रखी है, अपने नबी का हुक्म समझ कर रखी है। तुम्हें तकलीफ होती है तो होती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों को क्या, तुम्हारे खुद काश्ता नबी, खुद साख्ता नबी कृष्ण कादियानी, अमीनुल मलक जयसिंह बहादुर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। इससे बढ़कर और क्या कहूँगा। चलिए आगे सुनिए डॉक्टर याहिया साहब, आपने क्या कहा उसका भी जवाब देता हूँ। तो हमने इसी मौजू पर ये जो इन्होंने ये वीडियो बनाई हुई है, सनाउल्लाह मुदस्सरी साहब के साथ आखिरी फैसला वाला जो मामला चला था, इसी पर ये भाग गए थे। इन्होंने कहा था आमर नजीर से कर लो, ठीक है। और अब इन्होंने, नाजरीन, ये तीसरी बात डॉक्टर याहिया ने मेरी तरफ मंसूब की कि आमर नज़ीर के साथ मुनाजरा कर लो, इसी आखिरी फैसले वाले इश्तिहार पे बात हुई थी, ये भाग गए थे। हालांकि हकीकत ये थी कि डॉक्टर याहिया साहब, आपने किज़ब बयानी और धोखाधही का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ ग्रुपों में मेरी तरफ एक इश्तिहार मंसूब करके लगाया था कि जाहिद साहब ने, आमर नज़ीर साहब ने और अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने मेरे चैलेंज को कबूल किया है। हालांकि ना मेरी आपसे किसी ग्रुप में बात हुई थी, ना पर्सनल में बात हुई थी। फिर शराइत में हमारे साथ राह फरार आपने इख्तियार की थी। हमारा मुतालबा था कि एक ग्रुप में शराइत तय की जाएं, ताकि सब देखने वालों को पता चले कि क्या शराइत तय हो रही हैं, क्योंकि पर्सनल में तुम जो दजलो फरेब और धोखाधही का मुजाहरा करते हो
وہ سب پر عیاں ہو جائے، سب دیکھنے والے دیکھ لیں، لیکن تم نے اس سے راہ فرار اختیار کی۔ پھر تم نے یہ شرط عائد کی، تم نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب تم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ عامر نذیر، زاہد بھائی اور عبید اللہ لطیف، ان تینوں میں سے جو بھی مناظرہ کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اگر ان میں سے جو بھی مناظرہ کرے گا اس کو شکست ہوئی تو یہ لکھ کر کے دیں تینوں کہ یہ شکست تینوں کی متصور ہوگی، اگر فتح ہوئی تو تینوں کی فتح متصور ہوگی۔ تو عامر نذیر بھائی سے آپ نے پرسنل میں گفتگو کر کے شرائط کو طے کیا۔ جب ان کے ساتھ مناظرہ طے ہوا تو آپ کے مطالبے پر ہم نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ اگر تم نے عامر نذیر صاحب کو شکست دے دی، عامر نذیر بھائی کو، تو وہ شکست ہم دونوں کی ہوگی، دونوں کی بھی ہوگی، میری اور زاہد بھائی کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے اس مناظرے میں جو تمہیں جوتے پڑے تھے، جس حد تک تم ذلیل و رسوا ہوئے تھے، وہ کسی کو بھول نہیں سکتے۔ اور تم 2.5-3 سال تک دوبارہ نام تک نہیں لیا تم نے اس موضوع پر مناظرہ کرنے کا، کیونکہ ثابت کر دیا تھا، تمہاری زبان سے گلوا لیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، کرشن قادیانی مرتد اور زندیق ساری زندگی غیر شرعی طور پر مبالغ کرتا رہا، شرعی مبالغہ اس نے کیا ہی نہیں، یہ تم سے گلوایا تھا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو غیر شرعی اعمال کرنے والا تمہاری زبان سے ثابت کیا تھا عامر نذیر صاحب نے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو ناظرین آگے سنیے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ ڈینگیں ماری ہمارے پرسنل میں آ کے کہ حتیٰ کہ عیسیٰ والا جو موضوع ہے اس پر مرزا صاحب کے خلاف وہ یہ ثابت کر دیں گے، وہ اور وہ ثابت کر دیں گے۔ اور جب ہم نے شرائط طے کرنے کی کوشش کی تو یہ شرائط میں ہی یہ محترم ماشاءاللہ بہت بڑے مولوی ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، یہ دوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو وہ جو ہمارے اور ان کے درمیان شرائط کے سلسلے میں باتیں ہوئیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ روک کر آپ کو یہ سلائیڈ، چونکہ یہ لمبی گفتگو ہے، یہ آپ کو دکھا دیں تاکہ جس دوست نے جو ہے ویڈیو روک کے پڑھنا ہو وہ ضرور پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب محترم عبید اللہ لطیف صاحب حسب وعدہ شرائط مناظرہ بھیج رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو قبول کریں گے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ بات آگے بڑھ سکے اس لیے خاکسار نے کہا کہ اس سے کچھ رمضان سے پہلے ہماری کچھ بات چلی تھی، خاکسار نے دعویٰ بھیجا، انہوں نے جواب دعویٰ بھیجا، اور لیکن پھر رمضان المبارک کی وجہ سے یہ خاکسار نے ہی ان کو کہا تھا کہ ہم رمضان کے بعد مناظرہ کریں گے، تو اس لیے رمضان کے جب تقریباً کچھ دن رہتے تھے تو خاکسار نے ان کو وہ شرائط بھیجی تاکہ رمضان کے دوران ہم شرائط کو طے کر لیں۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اس اپنی ویڈیو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری پہلے گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کے دوران یہ طے پایا تھا کہ دعویٰ میں نے بھی بھیجا تھا اور جواب دعویٰ عبید اللہ صاحب نے بھی بھیجا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ مدعی ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں اور مدعا علیہ عبید اللہ لطیف ہے، کیونکہ دعویٰ ڈاکٹر یحییٰ نے بھیجا تھا اور جواب دعویٰ میں نے۔ تو اب یہ شرائط جب بھیجی گئیں، پہلا دجل، پہلا جھوٹ ڈاکٹر یحییٰ نے یہ بولا، یہ دیکھیے آپ کو خود پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیجئے یہ شرائط مناظرہ، یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا میسیج ہے اس کے پرسنل سے، لکھتے ہیں محترم عبید اللہ لطیف صاحب، حسب وعدہ شرائط مناظرہ بھیج رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو قبول کریں گے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ شرائط مناظرہ مدعی عبید اللہ لطیف صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ اپنا دعویٰ مناظرہ سے کم از کم 10 دن قبل مدعا علیہ کو اس کے ان باکس میں بھیج دیں۔ ناظرین، پہلے آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کی زبان سے ہی اس بات کا اعتراف سن لیا کہ وہ اپنا دعویٰ بھیج چکے تھے اور میں اپنا جواب دعویٰ پیش کر چکا تھا۔ پھر شرائط کے اندر یہ دھوکہ دینے کی کیوں کوشش کی ڈاکٹر یحییٰ نے کہ مدعی عبید اللہ لطیف صاحب، یعنی مدعی پہلے ڈاکٹر یحییٰ صاحب تھے، شرائط میں مدعی مجھے بنایا گیا۔ پھر لکھا کہ لازم ہوگا کہ وہ اپنا دعویٰ مناظرہ سے کم از کم 10 دن قبل مدعا علیہ کو اس کے ان باکس میں بھیج دیں۔ جب دعویٰ پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا،
डॉक्टर याहिया साहब ने मेरे सामने, और मैंने जवाब दावा भी पेश कर दिया था। तो फिर इस शर्त का क्या मकसद? इससे अगले अल्फाज डॉक्टर याहिया के सुनिए, ये दजल फरेब है उसका कि मदई को मुद्दा अलय में बदल दिया और मुद्दा अलय को मदई में तब्दील कर दिया, ये है इसका झूठ। फिर आगे देखिए, आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, नीज ये कि वो अपने दावा के हक में वो 5 हवाला जात जो कि उनकी नज़र में उनके दावा को साबित करते हैं, मुद्दा अलय को मनाजरा से कम अज कम 10 दिन कबल उसके इनबॉक्स में भेज दें। लीजिए जनाब, हमेशा मनाजर जो है वो दलाइल मनाजरे के दौरान पेश किया करता है, ना कि मनाजरे से पहले अपने दलाइल मद्दे मुकाबल को भेज दिया करता है। मनाजरे से पहले दलाइल नहीं भेजे जाते, दलाइल तो मनाजरे के दौरान पेश किए जाते हैं। ये हैं डॉक्टर याहिया साहब की औकात और हैसियत के मुझे पाबंद करने। एक तो मुझे ये तब्दीली करके मुद्दा अलय और मदई में तब्दीली की, दूसरा ये शर्त आयद कर रहे हैं कि अपने 5 हवाला जात जो तुम्हारे हक में बतौर दलाइल हैं उनको 10 दिन पहले मेरे इनबॉक्स में भेजो। क्यों? क्या हुआ? क्या उनकी तैयारी करनी थी कि किस किस हवाले को कहाँ पे मैंने कांड छांड के बयान करना है, कहाँ के मैंने ये ढूंढना है, क्या पे मैंने सर्च करना है? क्या तुमने मिर्जा जी की किताबें नहीं पढ़ी थी? जब तय ये था कि हमने साबित करना है मिर्जा जी की कुतब से कि मिर्जा जी ने कुरान और हदीस में जो अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम मर्तबा शान सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम की बयान की है, उस मकाम को मिर्जा जी ने गिराने की कोशिश की है और तौहीन ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम की है तहरीफ शुदा बाइबल को लेकर के। जब ये बात मैंने जवाब दावा में लिख दी थी तो फिर ये पाबंद करना क्या मानी रखता है कि 5 हवाला जात जो है पहले जो 10 दिन पहले मेरे इनबॉक्स में भेजो जो तुमने दलाइल के तौर पे पेश करने हैं। ये है डॉक्टर याहिया की औकात। नाज़रीन, फिर इसके बाद एक और चीज आपको बताता चलूं कि डॉक्टर याहिया साहब के साथ गुफ्तगू के दौरान जो पहले गुफ्तगू हुई, जो मेरे अबहाम पैदा हुआ था इसकी वीडियो से, वो ये था कि इसने कहा है कि कुरानी नबी सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की, बल्कि ईसाइयों के फर्जी खुदा की तौहीन की है। जिस पर मैंने इनके साथ सवाल जवाब किए तफसील के साथ। मैंने ये सवाल रखा था कि बताइए कि आपके नज़दीक सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम जिन्हें मुसलमान अल्लाह का नबी मानते हैं और ईसाई अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं और यीशु मसीह के नाम से भी पुकारे जाते हैं, क्या एक ही नबी के एक ही शख्सियत और एक ही वजूद है या कि अलग अलग है? जिस पर मुकम्मल बहस होती रही, लंबी चौड़ी बहस होती रही, तो उसके जवाब में तवील बहस मबासे के बाद डॉक्टर याहिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये एक ही शख्सियत है, ना कि अलग शख्सियत या अलग वजूद। तो आइए उसकी मैं ऑडियो डॉक्टर याहिया की आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अपनी इस बात से भी डॉक्टर याहिया साहब मुकर गए और शरीक की जब बयानी का मजाहरा किया। मैंने तो ये बात ही कहीं नहीं कही। ये दोनों ऑडियोज जो हैं डॉक्टर याहिया की मैं आपके सामने पेश करता हूं, खुद मुलाहजा कीजिएगा। ये देखिए जनाब, ये डॉक्टर याहिया साहब कहते हैं, पहले 3 मिनट 5 सेकंड की जो मेरी ऑडियो है उसको सुनिए। जी मोहतरम डॉक्टर याहिया साहब, शर्म और हया किसे नहीं है वो दुनिया वाले देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा कि शर्म और हया से कौन आ रही है कौन नहीं। असल बात असूल की है। देखिए, आपने अपनी वीडियो में ये धोखा देने की कोशिश की कि वो 2 अलग अलग शख्सियात हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मसीह इब्ने मरयम के आया 2 वजूद हैं या एक ही वजूद के बारे में मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। और मुसलमानों का ये अकीदा है कि ईसाई जो कहते हैं कि मसीह इब्ने मरयम ने ये दावा किया है, ये झूठ है, इंजील में तहरीफ हो चुकी है और मसीह इब्ने मरयम ने ऐसा कतई दावा नहीं किया। जबकि ईसाई कहते हैं कि मसीह इब्ने मरयम ने दावा किया कि अल्लाह का बेटा है और हम उसे अल्लाह का बेटा मानते हैं।
اب میرا سوال یہ ہے، آپ نے دو شخصیات کی رٹ لگائی ہے بار بار اپنی ویڈیو میں، مجھے بتلائیے کیا مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو؟ اس سوال کا مجھے جواب دیجئے، پھر بات کلیئر ہوگی، آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کا جواب آپ نہیں دیتے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ دو الگ الگ وجود ہیں، مسلمانوں کے مسیح ابن مریم الگ وجود ہیں اور عیسائیوں کے مسیح ابن مریم جو ہیں وہ الگ وجود رکھتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک ہی وجود کے حامل، ایک ہی شخصیت کا نام ہے، ایک ہی وجود ہے، لیکن ان کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد الگ ہیں اور عیسائیوں کے عقائد الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا آپشن جو آپ نے اپنی ویڈیو میں بار بار کہا کہ فرضی فرضی فرضی، تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک خیالی وجود ہے جو عیسائیوں کا ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں، لیکن مسلمانوں کا حقیقت پہ مبنی ہے، اور مسلمانوں والے مسیح ابن مریم کو عیسائی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ وہ ایک اور خیالی وجود کو، ایک اور خیالی تصور کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ اب اگر آپ میں کوئی رتی برابر بھی شرم اور حیا ہے، کوئی غیرت سے عاری نہیں ہے، تو بات کو کلیئر کیجئے، چلاکیاں نہ دکھائیے، دھوکہ دہی سے کام نہ لیجئے، بتائیے کہ مسیح ابن مریم کا جو عیسائیوں کا ہے اور جو مسلمانوں کا الگ الگ وجود ہیں یا ایک ہی وجود ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر کیجئے کہ آیا آپ اس بات کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں۔ جب تک یہ بات آپ کلیئر نہیں کرتے کہ مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو، اس وقت تک آپ کا دھوکہ، آپ کی یہ چال کامیاب میں نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، جو آپ نے ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس بات کو قطعاً کلیئر نہیں کر رہے کہ مسیح ابن مریم کا وجود ایک ہے یا دو الگ الگ وجود ہیں۔ اس کو کلیئر کیجئے، جزاک اللہ۔ ابھی بہت تسلی ہو گئی ہوگی، امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے۔ جی ناظرین، میری اس آڈیو کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جو آڈیو کی وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ جی محترم عبید اللہ لطیف صاحب، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ حقیقی طور پر بے وقوف بن رہے ہیں یا استعارتاً بے وقوف بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ویڈیو میں جس کے بارے میں آپ نے کہا میں نے دھوکہ دیا، غلط بیانی کر رہے ہیں اپنی اس آڈیو میں، اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ کیا میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کھول کر بیان نہیں کی کہ ایک ہی شخصیت کو وہ شخصیت جس کو عیسائی بھی قدر کرتے ہیں، جس کی اور جن کی مسلمان بھی قدر کرتے ہیں، ایک ہی شخصیت کو جس کو ایک جیسے نام عیسائی بھی دیتے ہیں، مسلمان بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے کھول کر کہا ہے اسی شخصیت کو مقام مختلف دیتے ہیں۔ بات نام کی نہیں ہے، مقام کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی بات سمجھ آتی ہے۔ اردو میں ہے جناب میری وہ ویڈیو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی اگر ایک ہی شخصیت ہے تو اس کے بارے میں بات کر دی ہے تو انسلٹ ہو گئی ہے جی، بے عزتی ہو گئی ہے جی، حد تک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جناب اگر وہی شخصیت ہے جس کو عیسائی جب خدا کا بیٹا اسی شخصیت کو قرار دیتے ہیں تو قرآن پاک نے اس مقام کو جھٹلایا ہے، تو کیا اب آپ کہیں گے قرآن پاک نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی جناب وہ عیسائیوں والی شخصیت کی حد تک کر دی ہے، توہین کر دی ہے؟ عجیب آپ مسلمان ہیں جناب ہیں۔ اور آپ کو یہ شاید پتہ ہی ہوگا، آپ جیسے ہی منکرین نے محترم جب نجران کے عیسائی آئے تھے مدینہ، انہوں نے یہی الزام ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگایا تھا۔ وہ تو باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ گویا حضرت آپ ہمارے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو اتنا ان کو غصہ تھا ہمارے پیارے نبی پہ۔ تو آپ چلیں جی، آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کس طرح انسان سمجھائے ہیں جی۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہ کہو کہ ہم بے وقوف ہیں یا بے وقوف بن رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی جناب۔ ٹھیک ہے، چلیں اب میں کھول کے بیان کر دیا ہے، شخصیت ایک ہی ہے، اس شخصیت کا نام ایک ہی ہیں دونوں کے لٹریچر میں،
لیکن مقام مختلف ہے، اور حضرت مرزا صاحب نے اس مقام کے بارے میں بات کی ہے۔ وہ مقام جس جھوٹے مقام کو یہودی جو عیسائی لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آپ اسرائیلی لٹریچر میں پڑھ لیں کہ گویا چونکہ ان کا دیا ہوا مقام ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے آ جاتا تھا، وہ خدا کا بیٹا، خدا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے قرآن پاک نے تو ہمارے مسیح کو جناب روح اللہ قرار دیا ہے، کلمت اللہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اور بھی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بن باپ میں پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی باتوں کے اور ان کے اس مقام کو ہٹ کیا ہے حضرت مرزا صاحب نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقام کو ہٹ کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے، سوری جی، میری بھی ذرا آڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جناب واضح نہیں کیا، اب اس سے زیادہ میں واضح کیا بتلاؤں آپ کو جناب؟ جزاک اللہ۔ اردو میں میری آڈیو ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی یہ آڈیو سن لی۔ اب آپ کو اسی بابت گفتگو ہوتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی آڈیو سناتا ہوں۔ اس آڈیو میں تو آپ نے واضح کر دیا تھا، ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ نے واضح کر دیا تھا کہ جناب وہ الگ شخصیت نہیں، ایک ہی شخصیت ہے، صرف جنہیں عیسائی جو ہیں وہ یہ مقام دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم مسلمان جو ہے وہ یہ مقام دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی دوسری آڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے واضح طور پہ اس بات کا انکار کیا ہے کہ میں نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی وجود ہے جنہیں مسلمان بلکہ میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ وہ فرضی شخصیت ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری آڈیو یہ پہلی آڈیو سے جو بالکل مختلف ہے، انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے حضرات گرامی کے در پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ شرائط کے بعد جو گفتگو چلی تھی، اس کے بعد جو طویل سلسلہ چلا، تو شاید ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، جیسے وہ یہ بھول گئے یہ بات کر کے کہ پہلے مدعی کون تھا اور مدعا علیہ کون تھا، اور شرائط میں ڈنڈی ماری کہ مدعی اور مدعا علیہ کو تبدیل کیا، اور اس میں ساتھ شرط یہ عائد کی کہ جناب یہ جو 5 حوالہ جات ہیں پہلے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں توہین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، وہ 10 دن پہلے میرے پرسنل میں بھیجے جائیں تو پھر گفتگو ہوگی۔ یہ ہے ڈاکٹر یحییٰ کے مناظرے کا حال۔ تو ناظرین، یہ ان کے امت مرزائیہ کے بہت بڑے مربی ہیں۔ مربی کیا ہیں؟ حقیقت میں ان کو مووی بنانے کا، ویڈیو بنانے کا شوق ہے، اور اپنی ویڈیوز کے بلبوتے پر سستی شہرت کے بھوکے ہیں۔ کبھی وہ بات کرتے ہیں جناب اپنا عرفان محمود برق صاحب کے حوالے سے، کبھی شمس الدین بھائی کے حوالے سے، ابھی گزشتہ دنوں مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ میری آپ دیکھ رہے ہیں تصویر اور یا مقبول جان صاحب کے ساتھ ہے، مجھے میسج کر رہے تھے جناب ان کا مجھے نمبر دیں، اور یا مقبول جان صاحب کا۔ بھائی کیوں نمبر دوں؟ یہ دیکھیے ناظرین، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی پہلی آڈیو کے برعکس۔ ہاں جی محترم، میں ان باتوں کا جواب اوپر دے چکا ہوں۔ میں نے تفصیلاً بتا دیا ہے کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا، اس کے بعد جو شرائط میں جب میں نے تیسری شرط رکھی کہ جو صرف اگر کوئی تحریر پیش کی جائے گی اور ایک مناظر اس تحریر کا صرف انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ جس نے تحریر لکھی ہے وہ گمراہ تھا اور اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی، مجھے بھی پتا تھا کہ آپ لوگ یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ اپنے بزرگوں کی تحریریں چھپا لیتے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی تحریریں بڑھ کے آگے پیش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے، پہلے بھی بتلایا ہے
اب آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں دہراؤں دوبارہ کہ دعویٰ کے اندر جب میں اس کو ثابت میں نے کرنا ہے، اس کے دلائل میں میرا یہ حق خود بخود قائم ہو جاتا ہے کہ میں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلقہ جو بھی تحریریں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دعویٰ کو حق میں ہیں، وہ دلائل کے طور پہ پیش کروں، اور اس میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں خود بخود آ جاتی ہیں، مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ تو شرائط کے اندر میں نے باقاعدہ داخل کیا ہے اس کو، تاکہ آپ بعد میں وہاں مناظرے میں دوڑنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے حق میں دلائل جہاں سے مناظر کو ملتے ہیں وہاں سے وہ پیش کر دیتا ہے. لیکن جب آپ یہاں سے اپنے بزرگوں سے دوڑے ہیں اور آپ نے یہ بہانہ لگایا کہ جی دعوے کے اندر تم نے یہ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس میں پھر اس کو ایڈ کیا ہے، دعویٰ تبدیل نہیں کیا. آپ پھر وہی تبدیل والی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ایڈ کی ہے، حالانکہ میں نہ بھی کرتا پھر بھی آپ پھر بھی پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دلال کے اندر مجھے اس کی اجازت تھی کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے انجیلی شخصیت، اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں. ہمارا تو یہ جی ناظرین، آپ نے پہلے آڈیو سنی تھی ڈاکٹر جائیہ کے، یہ الفاظ دوبارہ سنیے اس آڈیو کے کہ ڈاکٹر جائیہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں کہ وہ اپنی ہی بات سے انحراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انجیلی، میں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ ایک ہی وجود ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ ایک فرضی وجود ہے، وہ فرضی شخصیت جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. حالانکہ پہلے جو میں نے سوال کیا تھا وہ آپ کی اپنی آڈیو بھی سنا دی آپ کو، اور اس کے جواب میں جو ڈاکٹر جائیہ سے اگلوایا تھا میں نے وہ بھی آپ کو سنایا. اب یہ سن لیجئے، یہ 20 مئی کو ڈاکٹر جائیہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نے یہ بہانہ لگایا کہ جی دعوے کے اندر تم نے یہ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے اس میں پھر اس کو ایڈ کیا ہے، دعویٰ تبدیل نہیں کیا. آپ پھر وہی تبدیل والی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ایڈ کی ہے، حالانکہ میں نہ بھی کرتا پھر بھی آپ پھر بھی پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ دلال کے اندر مجھے اس کی اجازت تھی کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایک ہی وجود ہے انجیلی شخصیت، اور جو ہے وہ جو حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، انجیلی شخصیت جو ہے وہ ایک فرضی شخصیت ہے، اس کا کبھی وجود دنیا میں رہا ہی نہیں. ہمارا تو یہ جناب سٹینڈ ہے کہ وہ ایک فرضی شخصیت عیسائیوں نے بنا لی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی شخصیت کو نہیں بھیجا جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہو انسانوں کے. آپ کو یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن بہر وہ جب اگر مناظرہ ہوا تو پھر اس میں دیکھی جائے گی. اور دوسری یہ ہے کہ جناب میں نے دعویٰ کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہے، وہ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے اب آپ دوڑنے کے چکر میں ہیں. جی ناظرین، اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ ڈاکٹر یحییٰ نے اپنی پہلی ہی کہی ہوئی بات سے کس طریقے سے انحراف کیا. سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ میں تبدیلی کی، پھر دعویٰ اور جواب دعویٰ جو پیش کیا جا چکا تھا پہلے اس کے اندر اضافہ کر کے تبدیلی کی. کیا تبدیلی تھی؟ تیسری شرط یہ ایڈ کی تھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہ جی جن لوگوں کو، جن بزرگوں کو آپ مسلمات میں سے نہیں مانتے ان کو پر لعنت ڈالنی ہوگی. حالانکہ یہ شرط انتہائی گھٹیا تھی. کیوں؟ دیکھیے، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسلمات میں سے نہیں مانتا، میں اپنے مسلمات میں سے صرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ صحیح اور آثار صحابہ کو مانتا ہوں. تو اب ان کے علاوہ جن کو میں اپنے مسلمات میں نہیں مانتا تو کیا میں ان پر لعنت ڈالنے کا پابند ہوں؟ یہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہانہ تھا. جب میں نے اس پر کلچ ٹائٹ کیا تو پھر ڈاکٹر یحییٰ نے جو شرائط میں ایڈ کیا تھا اپنے دعوے میں رد و بدل کر کے ان چیز کو دعوے میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، نہ تو قرآن و حدیث سے ڈاکٹر یحییٰ صاحب بھاگے، قرآن و حدیث سے بھی، کیونکہ قرآن و حدیث مرزا غلام قادیانی کو سپورٹ نہیں کرتے حد تک عیسیٰ والے الزام سے بری کرنے میں، اس سے بھی راہ فرار اختیار کی. پھر اپنے ہی کہی ہوئی دوسری بات سے بھی مکر گئے، جو دونوں آڈیوز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ تھا ڈاکٹر یحییٰ کا کردار اور اصل حقیقت. امید ہے کہ احباب ان کی سازشوں کو، ان چالوں کو سمجھ چکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جب بھی کسی سے
मुनाजरे की बात होती है तो कहते हैं सिर्फ पर्सनल में गुफ्तगू होगी, किसी ग्रुप में शराइत तय नहीं होगी। और आज से 3 साल कबल भी, तकरीबन 3 साल कबल भी शराइत जो ने शर्त आयद की थी कि ग्रुप में तय की जाए, तो इसी वजह से इसने वहाँ पे राह फरार इख्तियार की थी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह रहमान कादियानियों का दजल फरेब और धोखाधही आप पर अजां करते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल RQ YouTube TV को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो का मैसेज बर वक्त पहुँच सके। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।